نہیں نہیں، لیس البر، بر کے معنی ہے نیکی، بر کے معنی ہے بھلائی، بر کے معنی ہے خیر، یعنی تم میں سے خیر کون سا ہے، کون سا بندہ خیر پر ہے، کون سا بندہ نیکی پر ہے، کون سا بندہ بھلائی پر ہے؟ تو فرمایا صرف بھلائی کر، اس کو نہیں کہتے بر، صرف اس کو نہیں کہتے ہیں ان تولوا وجوہکم کہ اپنا منہ کر لو، اپنا رخ کر لو، چہرے کا رخ کر لو قبل المشرق، مشرق کی طرف، والمغرب یا مغرب کی طرف، اس کو تو تھوڑے ہی نیکی کہتے ہیں کہ کسی نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیا، بس سمجھ بیٹھا کہ مجھ سے بڑا نیک کوئی نہیں ہے دنیا میں، یا کسی نے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں، بس یہ ایک ہی کام ہے اس میں، تو سمجھ گیا کہ میں بس مجھ سے بڑا نیک دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس چیز کی نفی فرمائی ہے، لیس البر، بر نہیں ہے، یہاں سے یوں سمجھے کہ ابواب البر شروع ہے، ابواب البر، بر کے جو ابواب ہے، کس کس کو بر کہتے ہیں، کس کس کو بھلائی کہتے ہیں، کس کس کو خیر کہتے ہیں، وہ شروع ہے۔ تو وہ ان ساری بر اور ابواب البر پر جب ہم عمل کریں گے تب ہم دیندار کہلائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا لیس البر، کوئی دینداری نہیں ہے یہ، یا کوئی نیکی نہیں ہے یہ کہ ان تولوا وجوہکم کہ اپنا رخ کر لو چہروں کا قبل المشرق، مشرق کی طرف، والمغرب یا مغرب کی طرف، یہ تو کوئی نیکی نہیں ہے۔ ہاں جزیات کہہ سکتے ہیں اس کو، کلیات بھی نہیں، جزیات میں آ کے، کیوں کلیات میں تو نماز ہے، نماز کے اندر قبلہ ہے، تو پھر جزیات میں یہ چیز آ گئی نا۔ تو ایک جز کو پکڑ کے پورا دین سمجھ لینا عجیب سا مسئلہ ہے۔ فرمایا ولاکن البر، بر تو اس کو کہتے ہیں، لیکن ولاکن البر، لیکن بھلائی اور بر کیا ہے؟ یہ ہے من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے ذات عالیہ پر ایمان لے آئے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اس کے سوا کوئی حاجت رونوار نہیں، وہ تو ذاتی طور پر بھی وحدہ لا شریک ہے، صفاتی طور پر بھی وحدہ لا شریک ہے، وہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ صاحب قدرت بھی ہے، صاحب طاقت بھی ہے، صاحب حسن و جمال بھی ہے، سب کچھ کرنے والا بھی ہے، دانا بینا اور دیکھنے والا، سب کچھ وہی ذات ہے۔ اللہ پر ایمان لاؤ، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر بھی ایمان لے آؤ کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیے جاؤ گے، خدا کے سامنے پیش کر دیے جاؤ گے، اپنی پوری زندگی کا حساب دو گے، اچھائیوں پر تمہیں جنت ملے گی، جنت اللہ رب العالمین کے انعامات کا ٹھکانہ ہے، اور برائیوں پر تمہیں دوزخ میں دھکیلا جائے گا، دوزخ اللہ رب العالمین کے قہر و غضب کا ٹھکانہ ہے۔ آگے فرما والملائکہ، اور فرشتے، فرشتوں پر بھی مان لے آؤ کہ فرشتے ایک نورانی مخلوق ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت میں وہ مخلوق لگی ہوئی ہے، کبھی بھی اللہ کی عبادت سے فراموش نہیں ہوتی وہ مخلوق، اور اللہ کی نافرمانی کا وہ مخلوق سوچ بھی نہیں سکتی ہے، بس یہ ایک نورانی مخلوق ہے، اللہ کی عبادت گزار مخلوق ہے، نافرمانی سے کوسوں دور مخلوق ہے۔ یہ بھی عقیدہ رکھو فرشتوں کے متعلق۔ والکتاب، اور کتابوں پر ایمان لے آؤ، قرآن کریم اور جناب انجیل اور زبور اور تورات مقدس اور بہت سارے صحیفے، جتنی اللہ رب العالمین نے کتابیں چھوٹی بڑی اتاری ہیں، ان سب پر ایمان لے آؤ، یہ سب کلام الہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آخری کتاب ہے قرآن کریم، اور یہ تمام باقی کتابوں میں سے افضل ترین کتاب ہے۔ پچھلی کتابوں میں ان کے امتیوں نے تحریفیں کر کر کے ان کا حلیہ بگاڑ دیا، اس کی ذمہ داری اللہ نے خود اٹھائی ہے کہ اس کی ذمہ داری میں خود لے لیتا ہوں، قیامت تک اس کو کچھ نہیں ہو سکے گا۔ اچھا، تو یہ کتابوں پر بھی ایمان لے آنا، والنبیین، انبیاء کرام پر، جتنے انبیاء کرام دنیا میں آئے ہیں، اللہ رب العالمین نے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ان کو مبعوث فرمایا ہے، ان میں سے کسی کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے اسی سورہ بقرہ کے آخر میں ہمیں فرمایا، حکم دیا کہ لا نفرق بین احد من رسل، ہاں ہم کسی رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں، تمام انبیاء اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، اور ہدایت کے لیے دنیا کو رہنمائی کے لیے دنیا میں تشریف لائے ہیں، لہٰذا ان میں سے کسی کی شان میں گستاخی کرنا تک کفر ہے۔ ہم فرق نہیں کرتے ہیں کہ کسی کو مانے کسی کو نہ مانے، یہودیوں کی طرح کہ وہ کچھ انبیاء کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں، بہت سے انبیاء کو نہیں مانتے ہیں، سلیمان علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں، یا جناب عیسائیوں کی طرح کہ وہ اپنے نبی کو مانے پھر موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دے۔ نہیں، ہم تمام انبیاء کرام کے لیے قربان ہیں،
ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں اور ان کی عزت اور احترام کرنے والے ہیں۔ اس لیے تو مسلمانوں میں دیکھو تو کسی کا نام موسیٰ ہے، کسی کا نام عیسیٰ ہے، کسی کا نام محمد ہے، کسی کا نام یعقوب ہے، کسی کا نام ابراہیم ہے، اسماعیل ہے۔ ہم تمام انبیاء کے نام رکھتے ہیں۔ تمام انبیاء سے یہ محبت کا تقاضا ہے، یہی تو ہماری محبت ہے کہ اپنے بچوں اور اپنی اولاد کا نام انہی پہ رکھتے ہیں۔ اور مریم ہے، مریم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان کا نام ہے، ہماری عورتوں کا نام مریم ہے، عائشہ ہے، خدیجہ ہے، حفصہ ہے، فاطمہ ہے، تو ہم رکھتے ہیں، ہم سب سے محبت کرتے ہیں۔ یہی تو نشانی ہے۔ آپ جاؤ کسی عیسائیوں میں دیکھو کسی کا نام محمد ہے، یہودیوں میں جا کے دیکھو محمد ہے، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، نہیں ہے نا ان میں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ اور ہمارے اندر بھی ایک فرقہ ہے جو صحابہ کرام کے خلاف بکواس کرتا رہتا ہے، ان میں بھی چیک کرو، کسی کا نام ہے ابو بکر، عمر، عثمان، کسی کا بھی نہیں ہے۔ یا ان کی عورتوں میں جا کے چیک کرو، حفصہ ہے، خدیجہ ہے، خدیجہ تو ہے، حفصہ ہے، عائشہ ہے، کسی کا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلیظ لوگ ہیں، انبیاء کرام سے، اصحاب محمد سے اور جناب خلفاء راشدین سے اور اہل بیت مطہرہ سے نفرت کرتے ہیں۔ اہل بیت کا رٹا خود لگاتے ہیں، اور پھر اہل بیت میں سب سے زیادہ گھر والے نبی کے، اور ان سے نفرت کرتے ہیں۔ خدا کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو نبی کی اہل بیت اور نبی کے صحابہ سے بغض رکھے۔ تو یہ نشانی ہوتی ہے، ہم سب کو دیکھو ماشاءاللہ ہمارے دلوں میں محبت ہے۔ ابو بکر کا نام لیتے ہیں تو ہمارے دل خوش ہوتا ہے، دماغ تازہ ہو جاتا ہے، روح خوش ہو جاتی ہے۔ ہاں، تو اسی طرح ہم نام رکھتے ہیں۔ تو فرمایا والنبیین، انبیاء کرام پر ایمان لے آؤ۔ انبیاء کرام پر، تمام انبیاء اللہ کی طرف سے سچے اور برگزیدہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں بر۔ یہ بر ایک چیز نہیں ہے، بر بہت ساری چیزیں ہیں۔ دیندار بننا معمولی نہیں ہے کہ ایک چیز کو پکڑ کے دعویٰ کرو کہ میں دیندار ہوں، نہیں، یہ تمام چیزوں پر ایمان لے آؤ۔ آگے فرمایا وآت المال علی حبہ، اور یہ مالی عبادات میں سے، پھر آت المال علی حبہ، اپنا مال دے۔ اپنا انسان مال سے زیادہ محبت کرتا ہے نا، اس لیے اللہ فرمایا اپنی محبوب ترین چیز کو وآت المال، دے اپنا مال، علی حبہ، اس کی محبت کی وجہ سے کہ تمہارے اندر اللہ کی محبت ہے نا، خدا کی محبت، تم سمجھتے ہو کہ یہ مال بھی اللہ نے دیا ہے، صحت بھی اللہ نے دی ہے، یہ پورا وجود، پورا جسم اللہ نے دیا ہے، زندگی اللہ نے دی ہے، اور مار بھی دے گا اللہ، دوبارہ زندہ بھی کرے گا اللہ، تو سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ مال بھی اللہ کی طرف سے ہے، روزی جو تمہیں ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے، تو اپنی روزی میں سے، اپنے مال میں سے خرچ کرو خدا کی خاطر۔ خدا نے تمہیں کہا ہے کہ مال میرا دیا ہوا ہے، اب اس کا دے دو حصہ لوگوں کو، حق ہے ان کا، تم پر فرض ہے دینا۔ وحق وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، قرآن کریم کہتا ہے یہ جو سائل ہیں، مانگنے والے ہیں، غریب لوگ ہیں، محروم لوگ ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کا حق ہے تمہارے مال میں، دے دو۔ تو اس لیے فرمایا وآت المال علی حبہ، اللہ کی محبت کی وجہ سے۔